اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محترم المقام خواتین و حضرات، ہم نے گزشتہ روز 5 حصص میں جو قرآن عظیم فرقان مجید کے مضامین آپ کی خدمت میں فیس بک لائیو براڈ کاسٹ کے ذریعہ پیش کیے، آج اس کے 6 حصہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ گزشتہ روز اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہماری سورۃ الفاتح شریف کی جو مضامین تھے وہ مکمل ہوئے۔ ہم استفادہ کر رہے ہیں حضور مفکر اسلام، مفسر قرآن و تفسیر، شیخ الحدیث و تفسیر، غوث زماں قطب دوراں حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مقدس اللہ العالی، آپ کی تفسیر تبصرہ سے۔ اور آج جن اسباق کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں 6 حصہ کے طور پہ، وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن حکیم کی دوسری سورت ہے۔ سیوطی اور قرطبی کے نزدیک اس کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں ایک مدت کے اندر ہوا۔ شاہ عبد العزیز لکھتے ہیں کہ اس سورہ کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں 500 احکام شرعی بیان کیے گئے ہیں۔ مجدد الدین فیروز آبادی نے لکھا کہ کوفیین کے نزدیک اس کی آیات 286 ہیں اور بصریوں کے نزدیک 287 ہیں۔ علماء حجاز نے 285 کا قول بھی کیا ہے اور شامین نے 284 آیات گنی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کی روایت پر کوفیوں ہی کا قول درست ہے۔ جلال الدین سیوطی کے مطابق اس سورت کا نزول المطففین کے بعد ہوا۔ علماء نے اس میں کلمات کی تعداد 6121 لکھی ہے، جبکہ اس میں حروف 25500 ہیں۔ اس کی جامعیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اس میں زندگی کے تمام احوال سے متعلق تفصیلی بحث کی گئی۔ سماجی رابطوں اور روحانی رابطوں اور سیاسی احکام کا یہ اساسی دستور ہے۔ انسان اپنی کج فکریوں کی اصلاح سورہ بقرہ کی رہنمائی میں کر سکتا ہے۔ ایک اہم بات، قرآن مجید وحی ربانی کا غیر محرف، غیر متبدل، مکمل اور اکمل اظہار ہے۔ اس کے لہجے، اس کی ترتیب اور اس کے بیان میں جنت بدآمہ مٹھاس ہے۔ اس کی حیرتیں رہنما ہیں اور اس کا نظم معجزہ ہے۔ کتاب کا نزول کو معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس کا واشگاف اعلان کہ میں اپنے نبی کی زبان سے بولتا ہوں اور کوئی شیطانی قوت پیغمبرانہ عطاؤں اور خدائی براہین میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک نہ پڑھیں تو دعا ہی دعا ہے، اور قرآن پڑھیں اور اس میں تدبر کریں تو نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی۔ قرآن پڑھنے والوں کو کھلی آنکھوں اور جاگتے دل کے ساتھ سچائیوں کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے۔ اس کے فواتح اور اس کے فواصل خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کی آیات کا اختتام 700 حروف پر ہوتا ہے۔ کاف، میم، لام، نون، دال، با اور را ان حروف کا مجموعہ بنتا ہے ترجمہ اٹھ تاکہ ہم تدبر کریں۔ قرآن مجید کی جان اس کی تعلیمات ہے، اور قرآنی تعلیمات کی حکمتیں اور روحانیتیں سمجھنے کے لیے بہرحال تدبر کی ریاضت درکار ہوتی ہے۔ عجیب تر بات یہ ہے کہ لام پر اختتام اس کی صرف ایک آیت میں ہوتا ہے، اور وہ ہے
ترجمہ اور اسی طرح قاف پر ایک آیت ختم ہو کر غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، اور وہ ہے آیت تذکرہ ہوئی لام پر ختم ہونے والی آیت کی طرح قرآن مجید کے روحانی چشموں سے بڑا لذیذ شعر پھوٹتا ہے۔ سورت کے اسما، اس سورت کے نام کون کون سے اور کتنے ہیں؟ اس عظیم سورت کے 4 نام مشہور ہیں۔ پہلا نام سورہ بقرہ۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورہ میں گائے کا ایک قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ دوسرا نام الکرسی ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ آیت الکرسی کا اس صورت میں آنا ہے، اور مفسرین نے اسی آیت کو قرآن مجید کی عظیم ترین آیت قرار دیا ہے۔ تیسرا نام سنام القرآن ہے، یعنی قرآن کی چوٹی ہے۔ لغتاً سنام اور اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ کے مضامین کی فضیلتیں اور برکت بیان کی ہے۔ چوتھا نام الزہرہ ہے۔ اس نام کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ زہراوین پڑھا کرو، یعنی بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ سورہ بقرہ کی فضیلت، مسند امام احمد بن حنبل، مسلم، ترمذی اور نسائی میں یہ حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان یہ سورہ سن کر گھر سے نکل جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان ظلمت، اذیت اور دکھوں کے مجموعے کا نام ہے، جبکہ سورہ بقرہ نور، روشنی، برکت اور رحمت کا نام ہے۔ قرآنی اجالوں کی موجودگی میں شیطانی ظلمتیں کیسے ٹھہر سکتی ہیں؟ ایک مرتبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا قرآن کی کون سی سورت افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بقرہ۔ عرض کی گئی اس کی کون سی آیت افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ اس سورت کی جامعیت ہے کہ ہر قسم کی روحانی شفا اور محبتوں کی حلاوت اس میں موجود ہے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب میں یہ کیفیت دیکھی کہ وہ ڈھیلے پڑ گئے ہیں، تو آپ نے انہیں جوش دلانے اور باہمت ہونے کا درس دیتے ہوئے کہا، او سورہ بقرہ والو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے لشکر والوں کو آواز ماری، اور بیعت والوں جنہوں نے درخت کے نیچے اپنے ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں دیے تھے، کہاں چلے گئے ہو؟ اور او سورہ بقرہ والو، اس آواز کے ساتھ ہی جانے والے واپس آ گئے۔ یہ واقعہ غزوہ حنین کا ہے۔ سورہ بقرہ بلا شبہ عزم، ہمت اور عزم و ہمت کا الوہی درس ہے۔ یہ پڑھ کر انسان کو آہنی سلاخوں کے پیچھے بھی افق پار دیکھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ انسان اپنے اندر اپنے مالک کی خوشبو محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ سرےدار مسکرانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ سورہ بقرہ بلا شبہ عزم و ہمت کا الوہی درس ہے۔ یہ پڑھ کر انسان کو آہنی سلاخوں کے پیچھے سے بھی افق پار دیکھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ انسان اپنے اندر اپنے مالک کی خوشبو محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ سرےدار مسکرانے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہ مردہ ہڈیوں میں جان پیدا کر دینے والی آذان حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کی رات کو بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کرے اسے اللہ تعالیٰ ایسا ثواب عطا فرماتا ہے جس سے لبیدہ سے لے کر عروبہ تک بھر جائے، یعنی بہت زیادہ ثواب۔ لبیدہ ساتویں زمین کو کہتے ہیں جبکہ عروبہ ساتویں آسمان کو کہتے ہیں۔ ایک اہم واقعہ، شب تار کی ظلمتوں نے ہر سو اپنا تسلط جمایا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اسید بن حزیر سورہ بقرہ تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت کے رس انگیز لہجوں نے کچھ ایسا سرور بانٹا کہ آپ کے گھوڑے نے اچھلنا کودنا اور بدکنا شروع کر دیا۔ سورہ بقرہ پڑھنا چھوڑتے تو گھوڑا پرسکون ہو کر کھڑا ہو جاتا، اور آپ پڑھنا شروع فرماتے تو وہ پھر اٹکھیلیاں کرتا۔ اسید بن حزیر نے گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے اپنے صاحبزادہ کو اٹھا لیا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ آ جائے۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا اور جاننے کی کوشش کی کہ جانور کے اچھلنے اور کودنے کی وجہ کیا ہے۔ صبح ہوئی تو یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی شب بیتی عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے چلے جاتے اور فرماتے پڑھتے بڑھو۔ آپ نے تیسری مرتبہ پڑھنے کا سرور عرض کیا کہ حضور اب جو نگاہ اوپر اٹھی کیا دیکھتا ہوں، نورانی اصافر ہے اور اس میں چراغوں کی سی روشنی ہے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اوپر بلند ہوتے ہوتے اوجل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید جانتے ہو وہ کیا چیز تھی؟ خود ہی وضاحت فرما دی۔ اسید یہ فرشتے تھے جو سورہ بقرہ کی تلاوت سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تم تلاوت کے زمزمے روکتے نہ تو صبح تک یہ جلووں کی کیفیت باقی رہتی اور ہر شخص یہ سب کچھ دیکھ لیتا۔ حضرت معقل بن یسار فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے، اس کی ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے کسی شخص کو ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے گیت گائے اور سورہ بقرہ پڑھنا چھوڑ دے۔ اچھا، یہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھانے والی بات سے ہمیں اپنے طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہم نشست و برخاست میں یہ رویہ اختیار کرتے ہیں یہ بھی ہمیں ترک کر دینا چاہیے اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن صاحب تبصرہ شاہ جی جان مدثر اللہ علی نے جتنے الفاظ رقم کیے وہ یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے گیت گائے اور سورہ بقرہ چھوڑ دے۔ سورہ بقرہ کے مضامین۔ سورہ بقرہ قرآن حکیم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اس کی جامعیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اجتماع، روحانیت، حضارت، تہذیب، تمدن، معاشرت اور معاش کا شاید ہی کوئی مسئلہ ہو جو سورہ بقرہ میں بیان نہ کیا گیا ہو۔ سورہ کی روحانیت مضامین سورت کی معراج یہ ہے، مضامین سورت کی معراج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق جوڑنے کے جتنے اسباب، ذرائع اور وسائل ہو سکتے ہیں سورہ بقرہ نے بیان کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہبری اور رہنمائی کا ذکر قاری قرآن کی روحانی غذا بنا کر کیا گیا ہے۔ حروف مقطعات روحانی رموز کا خوبصورت اور شفاف آئینہ ہے۔ جن صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں وہ تحریکی، تبلیغی، روحانی حکمتوں اور اسرار کا خزانہ ہے، اور بلا شبہ سورہ بقرہ ان سب میں سنام اور کوہان کی حیثیت رکھتی ہے۔ سورہ بقرہ تمام باطل نظاموں سے بیزاری کا نام ہے۔
سورہ بقرہ اپنے قاری کے دل میں حق اور باطل میں کشمکش کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ نظریاتی تسلط دراصل نفسیاتی اور ادراکات کا معجزہ ہوتا ہے۔ اگر آپ غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو آپ حق کو کبھی حق مان بھی نہیں سکتے۔ سورہ بقرہ پہلے مرحلہ پر ہی ایمان، نفاق اور کفر تینوں کی حقیقت کھول دیتی ہے۔ روح، عقل اور کتاب کی یہی مکاشفات سچائیوں کا دیباچہ ہے۔ تقویٰ کی حقیقی تصویر۔ قرآن، اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ شناسی کے ذرائع ہیں۔ یہ مطلوب روحانی اور مقصود تخلیق تک پہنچانے والے حقیقی وسائل ہیں۔ انہی سے سیکھا جا سکتا ہے کہ حسین نظریات کا مجموعہ اور انقلاب آفری کردار کی عملی تصویر کیا ہو سکتی ہے۔ سورہ بقرہ ان دونوں کہکشاؤں کو یکجا کرنے کا معجزہ ظاہر کرتی ہے اور اس کا نام تقویٰ قرار دیتی ہے، اور اپنے 40 رکوعوں میں تقویٰ کے نگینوں کے ہر رخ کو اس قدر وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ قاری قرآن واقعتاً قرآن کا خلاصہ بقرہ کو اور بقرہ کے اساس فاتحہ کو تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ تسلیم اور اقرار و تصدیق کی یہ کیفیات لاہوتی تحفے ہیں جو اللہ کے فضل ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ تاریخ کا نورنگ مطالعہ۔ معافی چاہتے ہیں شاہ جی جان مصنف تبصرہ اس ضمن میں رقم تراز ہیں۔ سورہ بقرہ کا ایک موضوع تاریخ سوزی بھی ہے اور تاریخ سازی بھی ہے۔ بنیادی طور پر قرآن سچ کے ساتھ چلتا ہے، صدق اس کا لہجہ ہے اور حق اس کا آسمان ہے۔ زمانوں اور تاریخوں کے پیچ و خم درست کرنا اس کا مقصود ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے قافلہ انسانیت کو جس طرح پیچیدہ پگڈنڈیوں پر الجھایا ہوا تھا، سورہ بقرہ نے تاریخ کو دھو دیا۔ سورہ بقرہ میں سچائیوں کا ملکوتی مطالعہ بڑے مزے کا ہے۔ قرآن کتاب ہے۔ سورہ بقرہ اپنی واشگاف، اٹل اور کردار ساز تعلیمات کا آغاز اس شہادت سے کرتی ہے کہ قرآن لاریب کتاب ہے۔ قرآن کو کتاب کہنا اس کے تحریری تحفظ کا اہتمام ہے۔ قرآن مجید نے اپنے الکتاب ہونے کا ذکر 70 مقامات پر کیا ہے۔ خصوصاً سورہ بقرہ کا شہامت انگیز اسلوب اس بات کی گواہی قائم کرتا ہے کہ قرآن حکیم قطعی، مکمل اور منضبط نظام فکر و عمل کی اساس ہے۔ اس صحیفہ نور میں کوئی وضعی، بے سروپا حقائق اور مشتبہ بات شامل نہیں ہے۔ ہر بات، ہر حکم اور ہر بیان اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن کا الکتاب ہونا اسلام کے علم بالقلم کے مزاج کا حامل ہونا ہے۔ یہ حقائق انسانوں کو وضعی باتوں کے جزیروں میں محصور نہیں کرتے، بلکہ قرآنی تعلیمات کا پابند کرتے ہیں۔ عادلانہ اور مساویانہ نظام کے اصول و فروع۔ سورہ بقرہ اپنے آغاز سے لے کر اختتام تک ایک عادلانہ نظام کو لے کر چلتی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا درس سرمایہ دارانہ نظام پر شدید چوٹ مارتا ہے۔ سود اور بیاج ظالمانہ اور شیطانی نظام کے ستون ہیں۔ زکوٰۃ لینا، عفو خرچ کرنا، مال جمع نہ کرنا اور سود نہ کھانا نبوی نظام کی بنیادیں ہیں۔ ان افکار کا حکیمانہ مطالعہ سورہ بقرہ کا خاصہ ہے۔ اس تعلیم کی روح سمجھے بغیر قرآن سیکھا جا سکتا ہے، نہ سکھایا جا سکتا ہے۔ عبادت کا پہلا اور اٹل حکم۔ سورہ بقرہ میں قرآن کا پہلا حکم انسانوں کو اللہ کی عبادت کرنے کا صادر ہوا۔ اے انسانوں، اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا خالق ہے۔ سورہ بقرہ بتاتی ہے کہ عبادت کی کوئی ایک صورت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی کو ڈھال لینا عبادت کا اصل رنگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس کی جہتیں انگنت ہیں، لیکن معبود ایک ہی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی ایک رب کی عبادت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ واضح فرق بتاتی ہے کہ معبود کی صفات صرف اللہ میں دیکھی اور مانی جا سکتی ہیں، اور عبد اور عابد ہونے کے رنگوں کی محبوبیت حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے حسن میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ قرآن حکیم کے ان پھلوں کی لذت اپنی اپنی ہے، قرآن کے تمثیلاتی جلوے۔ سورہ بقرہ کی مثالیں زندہ مثالیں ہیں۔ صاف محسوس ہوتا ہے کہ مثالوں میں لفظوں کی خوشبو الوہی ہے، قرآن کے لفظوں میں تقدس ہے، لیکن مثالوں اور تمثیلات میں زندگی پنہاں ہے۔ آگ جلانے والے کی مثال ہو یا زوردار بارش کی مثال ہو، تشبیہات کا استعمال خاص رنگ رکھتے ہیں۔ ریاکاری سے مال خرچ کرنے والوں کی مثال ہو یا حسن نیت سے مال خرچ کرنے والوں کی تصویر ہو، مخلوق کی ہدایت کے لیے خالق کی مثالیں بڑا معنی رکھتی ہیں۔ تاریخ انسانیت کا شفاف آئینہ۔ سورہ بقرہ انسانیت کی تاریخ سے پردہ ہٹاتی ہے۔ آدم کی تخلیق کیسے ہوئی اور آپ کو خلیفہ کیسے بنایا گیا، جنت سے ارضی کائنات میں حبوط کا منظرنامہ کیا اور کیسا تھا۔ قرآن حکیم ایک لمحہ کے لیے بھی تسلیم نہیں کرتا کہ انسان ارتقاء کے نتیجے میں انسان بنا اور حوادث کی ٹھوکریں کھا کر مقام آدمیت کے مرحلے طے کیے۔ انسان پہلے وحشی تھا، بندر تھا اور درندہ تھا، اور شعور و تخلیق کی راہوں میں پر تھپیڑے کھا کھا کر اس کی موجودہ شکل تیار ہوئی۔ سورہ بقرہ ایک دم یہ حقیقت اپنے قاری کو دے دیتی ہے کہ انسان جنگلوں سے چنی ہڈیوں کا پیکر نہیں، اس کا مقام یہ ہے کہ وہ خلیفہ ہے۔ نیابت الہی کے مقام میں کتنی تکریم ہے، یہاں سے قرآن اپنے تربیت اور تعلیم کے نظام کو سب سے ممتاز اور سب سے منفرد کر لیتا ہے۔ بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زباں ہم نے۔ بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زباں ہم نے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ۔ سورہ بقرہ میں کئی رکوعوں میں بنی اسرائیل کی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ مقصد شعور میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شعور پیدا کرنا ہے، تاکہ انسان کی خمیر میں جذبہ تشکر پیدا ہو اور انسان اپنے منعم کی پہچان پیدا کرے۔ احساس تیز ہوگا تو نعمت عظمیٰ کی قدردانی ہوگی۔ اس اعتبار سے تاریخ بنی اسرائیل کے لفظ پر پرانے ہیں، لیکن تاریخ بنی اسرائیل کے لفظ پرانے ہیں لیکن سبق تازہ ہے، جو تاریخ محمدیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ چھٹا سلسلہ ہے مضامین قرآن پاک کا، جس کا بیان ہم تفسیر تبصرہ مؤلف علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 5 مضامین لائیو براڈ کاسٹ میں بیان ہوئے، اور ہر دوسرے روز ان 5 کو آپ اس براڈ کاسٹ کے ڈسکرپشن میں تفصیل میں جو لنک دیا ہوا ہے یوٹیوب کا، وہاں پہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ شاہ جی جان مدظ اللہ علیہ آگے رقم تراز عروج اور زوال کا عمیق فلسفہ۔ سورہ بقرہ میں تذکرہ سلیمان ہے اور ہاروت اور ماروت کے قصے ہیں۔ دراصل اقتدار کے آنے اور جانے کا گہرا مشاہدہ قاری قرآن کے مطالعے میں لا کر اس اخلاق اور رویوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں تکریم اور عزت پیدا ہوتی ہے۔ انسان کو بتایا گیا ہے کہ اعلیٰ احساس، اعلیٰ ادراک اور اعلیٰ کردار کی کرامتیں کیا ہیں، اور بے ضمیری، بددینی اور بدوضعی کے تازیانے کیا ہیں، قومیں گرتی کیسے ہیں اور ان کا ابھار کیسے ممکن ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ ان حماقتوں کے حصار توڑے گئے ہیں جن کے تحت دوسرے دوست چھوڑ دیے جاتے ہیں، دین چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں تک کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دیے جاتے ہیں، لیکن ڈٹائی، ضد اور جہالت کی رسوم نہیں چھوڑی جاتی۔ حنفیت کا سب سے بڑا اور اصل مرکز۔ سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کی تفصیل معوذت کے لہجے میں بیان ہوئی ہے۔ ان کی آرزوؤں کی تڑپ اور بےتابی خوبصورت اور مؤثر اسلوب میں ابھاری گئی ہے۔ مرکز ملت کی تعمیر مقاصد زندگی کے ساتھ جوڑ کر سدرۃ المنتہا تک پہنچا دی گئی ہے۔
काबा का बयान तमाम तालीमात का काबा महसूस होता है। तामीर काबा के मंजरनामे में एक कौम का जवाल और दूसरी का उभार बना दिया गया है। इब्राहिम और इस्माइल की दुआएं खास तवज्जो की तालिब हो गईं जब चश्मे आलम में उस रसूल का इंतजार होने लगा जो तज़किया करेगा, तलावत आयात और तालीम किताब व हिकमत देगा। आफाक नगर में शहादतों की तरमीम, इस उन्वान में लिखा गया, दीन के पैगम्बराना मज़ाहिर, इबादतों, शायरुल्लाह की ताज़ीम और शहादतों की हकीकी तस्वीरों को अपने दामन में समोए हुए। यही वजह है कि सूरह बकरा में नमाजों का हुस्न भी है और रोज़े की तासीर रूहानी भी है। इसमें हज के जमालियाती मनाजिर भी मौजूद है और ज़कात की बहारें भी दिखाई गई हैं, लेकिन इससे बढ़कर यह कि शायरुल्लाह की ताज़ीम का दर्स दिया गया है। कुरान शिर्क से रोकता है, लेकिन वो शिर्क और ताज़ीम दोनों में फर्क करता है। वो लोग जो इतदाल का रवैया अपनी जिंदगी से खत्म कर देते हैं वो खुद मर जाते हैं। सूरह बकरा का एक खास मौजू शहादत कायम करना है। यही वजह है कि सूरह बकरा में इदालतों की गवाहियों से लेकर उम्मत मुस्लिमा के उम्मत वस्त होने के एजाज तक सब कुछ बयान किया गया है, बल्कि कहा गया है कि रसूल तुम पर गवाह है। कितने मजे की बात है। हुए खारा शिगाफी अपना मकाम खुद पैदा करती है। ये ज़ेरे उन्वान रकम किया गया। सूरह बकरा का एक खास मौजू रिज़्क़ हलाल का मेहनत से इक़्तिबास है। मेहनती आदमी ही अपने रिज़्क़ को तय्यब बना सकता है। बेकार आदमी नहुसतों का बाबा होता है, जिसके बदन से हमदम बेकारी और सुस्ती पैदा होती रहती है। ताज़ीन कायनात अल्लाह की दी हुई तौफीकात ही से मुमकिन हुई है, लेकिन ज़ाहिरी करामतों का सेहरा हजरत आदम ही के सर सजता है। दुनिया में हर सू इंसानों की मेहनतों के जलवे हैं। अक्ल हलाल, मेहनत, तगो-दो और बंदा नवाजी सूरह बकरा के दिलचस्प मौज़ूआत हैं। सूरह बकरा के जमालियाती मनाजिर। सूरह बकरा देखने वालों की जन्नत है। इसमें बहश्त के जमालियाती मनाजिर बड़ी दिलकशी के साथ बयान हुए हैं। यहाँ फूलों की रानाइयाँ और कलियों की ज़ेबाइयाँ सब कुछ मिलता है। सूरह बकरा हर अच्छी आवाज को महबूब के हुस्न में डूबे हुए गीत बना देती है। यहाँ हुस्नुल माब मनाजिर एक आलिम को सरमस्त बनाए दिखाई देते हैं। सूरह बकरा में खौफनाक दोज़ख के खौफनाक मनाजिर भी बयान हुए, लेकिन इनसे अल्लाह महफूज रखे। देखने, पढ़ने, सूंघने और डूबने के लिए जन्नत ही के मनाजिर कारी कुरान के ज़हन पर छाए रहते हैं। जहाद फी सबीलिल्लाह। सूरह बकरा मज़ामीन जहाद से लबरेज है। तगो दो, शहादत, मकाम मेहनत, शहीदों की हयात अबदी सब कुछ पढ़ने और सीखने के लिए मौजूद है। लेकिन ये समझने के लिए अल्लाह ने दिमाग सिर्फ उसी को दिया है जो इस्लाम को ज़हनी तख्लीक का मजहब नहीं मानता, बल्कि अल्लाह का दिया हुआ दीन तस्लीम करता है। दुनिया के हर मसले का हल तासुब और नस्ली फिरकावारियत के नतीजे में पैदा हुआ हो जिहाद फी सबीलिल्लाह है। जहाद अपने असली मकाम में आलाए कलमतुल्लाह के लिए तगो दो का नाम है, लेकिन जाहिल दुश्मनों की अदावतें कभी इसे कताल में तब्दील कर देती हैं। फिर जिहाद की तरह कताल फी सबीलिल्लाह भी इबादत बन जाता है। तफसील सूरह बकरा में है, अपने मकाम पर आएगी। मिसाक या बैत। सूरह बकरा बनी इसराइल के हवाले से एक मीसाक का तज़किरा करती है। देखा जाए तो इस्लाम बुनियादी तौर पर एक मीसाक है। इसकी अमली जेत इस्लामी बैत है। अल्लाह से किए हुए ऐद व अदल और दिमाग में जागजी हो जाएं तो माहौल के अंदर खुशगवार, लतीफ़ और इनकलाबी तब्दीलियों का एक लामतना ही सिलसिला जारी हो जाता है। दिलो दिमाग में ये नकूश मुनक्कस होते हैं, पुख्ता होते हैं इस सूरा की तलावत और इसकी समझ और इदराक के जरिए। इन अकायद को कोर ज़ोक, वहाबियत और बेमानी नजदियत समझने से हमेशा कासिर रही। इनके सर सिर्फ सुर्ख रुमाल की पोशिश लेने का मफहूम समझते हैं कि ईमान, इस्लाम और रूहानियत से नाआगाह लोग हैं।
बहरहाल सूरह बकरा के मीसाक हो या बैत का इस्लामी तसव्वुर, ये इस्लाम की नजरी, फिक्री, अमली और रूहानी कुव्वत का नाम है। सही बात यह है कि इस्लाम के उरूज की तारीख हमेशा रूहानी सिलसिलों की परचम बरदारी से आगे बढ़ी है। दुआओं का रूहानी निज़ाम। कुरान हकीम में सूरह फातिहा से लेकर आखिर कुरान तक दुआओं का एक तकदीर बदल रूहानी निज़ाम है। सूरह बकरा खास करके अल्लाह ताला से कुर्ब का एक शगुफ्ता हदिया अपने कारी को देती है और ये एतकाद रासिख कर देती है कि अल्लाह के बंदे जब भी इसकी सच्ची आरजू सीने में लेकर इसे तलाश करें, वो करीब होने का अंदिया देता है और कहता है, मैं हर दुआ करने वाले की दुआ सुनता हूँ। नमूना के तौर पर सूरह बकरा में चंद दुआएं सूरत के दिल की हैसियत रखती हैं। हुस्न माशरत के अटल कवानीन। सूरह बकरा में अकायद और ईमानियात ही की तालीम नहीं दी गई, मुस्लिम सोसाइटी की तश्कील के अटल कवानीन भी दिए गए। शादी ब्याह, तलाक, इद्दत, रिश्तेदारी, मुस्लिम खानदान की तश्कील और नस्ल साजी और तजवीज के अमूमी और खुसूसी ज़ाब्ते दिए गए। इस्लाम का हरकी अदालती निज़ाम दिया गया है। सिर्फ निज़ाम ही नहीं दिया गया, मुसलमान को अमली तरबियत दी गई। ये बात बिल्कुल सही है कि इस्लाम चंद नजरियात का महज मजमुआ ही नहीं, ये एक आफाकी तहरीक है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की माशरती सुन्नतें अजमत दीन की अमली और रूहानी बरकी लहरों का सरचश्मा है। इस्लाम का आइली कानून जो सूरह बकरा ने बयान किया, दिक्कत नज़र से मुताले के लायक है। एक अमली दीन। सूरह बकरा इस बात का ऐलान करती है कि इस्लाम पेचीदगियों का मजहब नहीं, इसके अहकाम कसास हो या दियत काबिल फहम मंतक के हामिल है। सूद की ममानियत हो या जुए और मैसर और शराब और मनशियात के हराम होने की बात हो, सब में नफ्सियाती अजमतों की धनक रंग बखेरती नजर आती है। और सूरह बकरा खुलकर यह ऐलान करती है कि अल्लाह का कानून किसी भी नफ्स को उसकी वसअत से बढ़कर तकलीफ में मुब्तला नहीं करता। आखिरत की कचहरी, मरने के बाद क्या होगा? आलमी मज़ाहिब ने हमेशा इंसानी दिमाग को चक्कर में रखा। आसमानी सोचों ने इंसानों पर फिक्र आखिरत की मंजिल रोशन की, लेकिन फिर भी इंसानी काफिलों की अक्सरियत खाम शऊर की हामिल रही। वो मरने के बाद किसी नई जिंदगी के तसव्वुर के बारे में मखमसे का शिकार रहे। सूरह बकरा में तौहीद, ईमान, नबुव्वत, हक्कानियत कुरान और फिक्र आखिरत के अकीदों की बहार है और नजरियात बड़ी साइंसी बुनियादों पर बयान हुए हैं। सूरह बकरा इंसान के दो घर करार देती है, एक दुनिया और दूसरा आखिरत। दोनों को हसीन बनाने की इसकी रूहानी तकनीक और रियाजत यही है कि अल्लाह की बंदगी की जाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की जाए। सूरह फातिह में 5 अस्मा अहमियत के हामिल थे, अल्लाह, रब, रहमान, रहीम और मालिक। और सूरह बकरा में रूहानी सौगात आयतुल कुर्सी की है। इसी से मुस्लिम माशरे का रब्त सूरह बकरा का रूहानी दर्स का खुलासा है। ये तारुफ था। अब आइए हम सूरह बकरा के अल्फाज और उनके मानी की तरफ, बल्कि मानी की तरफ बढ़ते हैं और उसके ऊपर तवज्जो देते हैं। तलावत कुरान पाक के जो अल्फाज हैं, उनके लिए हमारी अपने सुनने वालों की खिदमत में दरख्वास्त होगी कि वो नुस्खा को साथ रखकर या पहले या बाद में तलावत को इन अल्फाज और इनका जो तर्जमा और मफहूम बयान किया गया है उसके साथ उसको मिलाकर जब देखेंगे तो इंशाअल्लाह अजीज दीनी और रूहानी फवाइद की कसरत महसूस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। तर्जमा चल रहा है और हुरूफ मुक़त्तिआत के बाद ये इस आयत का तर्जमा है, वो किताब कि जिसमें कोई शक नहीं, डर जाने वालों को इससे जरूर हदायत मिलती है। ऐसे लोग जो बेदेखे ईमान लाते हैं और नमाज कायम रखते हैं और इससे जो हमने इन्हें दिया है खर्च करते हैं। इन तीनों आयात के बाद हुरूफ मुक़त्तिआत के बारे में शाजी जान मद्दज़िल्लाहुल आली रकम तराज हैं और उसका सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा हम आज़ान मगरिब का वक्त करीब है उसके लिए शामिल करके आपसे इजाज़त चाहेंगे। और इन मज़ामीन की जो कल नमाज असर से मगरिब के दरमियान आज कुछ ताख़ीर भी हो गई हमें,
उस वक्त के दौरान 7वें हिस्से में इससे आगे आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हरूफ मुक़त्तिआत में से हैं। अल्लामा आलूसी की राय दुरुस्त है कि ये हरूफ अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज की बातें हैं। इन हरूफ के इसरार और रमूज पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हर किताब के इसरार और रमूज होते हैं और कुरान मजीद के राज सूरतों की शुरुआत है। इशारा हरूफ मुक़त्तिआत की तरफ है। आज के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ से आगे जो आयाते बय्यनात सूरह बकरा की हवाले से गुफ्तगू हुई है वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल नमाज असर के फ़ौरन बाद उसके ऊपर गुफ्तगू 7वें हिस्सा मज़ामीन के तौर पे जारी रहेगा। फिर गुजारिश करेंगे कि 5 हिस्से पहले गुजरे, ये छठा था, इसको भी अगले रोज़ यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप अपने ज़रिया और तरीका से इस्तिफ़ादा आमा का सबब करना चाहें तो उसके लिए आसानी हो। रब्बुल आलमीन से दुआ कि वो कबूलियत का शर्फ अता फरमाए, हमारे सबके गुजरे हुओं की बख्शिश और बीमारों की शिफायाबी, इल्तजाओं की कबूलियत का ज़रिया हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बासी, कन्वीनर मिलादुन नूर काउंसिल को